الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے، اندھیروں سے نجات عطا فرما کے نور کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید سے وہی ہدایت نصیب فرمائے جو وہ اپنے کلام کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ انسانیت کے ادوار خمسہ میں سے ہم دوسرے دور جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ہے، اس میں سے ہم ایک حصہ جو ہے اس کو مکمل کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں انفرادی زندگی کا نصب العین اور اس کا لائے عمل، قرآن مجید انفرادی زندگی میں انسان کو فکری طور پر، ایمانی طور پر اور اخلاقی طور پر جس اصلاح کی ضرورت ہے وہ مکمل طور پر عطا فرماتا ہے۔ انسان کی فکر میں اصلاح طلب جو بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور کائنات کو بے مقصد سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن مجید اپنی ہدایت کے ذریعے اس کی اصلاح کرتے ہوئے اس کی تربیت یوں فرماتا ہے کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے اور نہ تو اس کائنات کے اندر بے مقصد ہے۔ اس کے ایمانی پہلو میں فساد اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ اگر کائنات با مقصد ہے اور انسان با مقصد ہے تو جو کائنات کا مقصد اور انسان کا مقصد ہے آیا وہ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس کو قرآن مجید اس سطح پر لا کھڑا کرتا ہے کہ ایمان کی حد تک اس کو یقین ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے کائنات بنی
اور جس مقصد کے لیے اس کائنات کے اندر میں موجود ہوں، اگر میں قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق جد و جہد کروں تو وہ مقصد ضرور بالضرور حاصل ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مقصد حاصل نہ ہو۔ اخلاقی سطح پر انسان اس خرابی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا نفس اور نفسانی خواہشات اس کو بدبختی کی طرف لے جاتی ہیں، اور رب ذوالجلال والاکرام کی ہدایت اس کو سعادت مندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑتی، اس جنگ کے اندر اگر وہ حکم الہی کی تابعداری کرے اور اطاعت کرے تو پھر انسان کو رب ذوالجلال والاکرام اس سطح پر پہنچا دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے کہ وہ انسان مرتضی بن جاتا ہے، اور اگر وہ اس میں جد و جہد کرتا ہے تو وہ ناکام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ آج ہم اور یہ جو انفرادی اصلاح اور خرابی ہے، اس کا دورانیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بطور مصلح اور بطور نبی اور پیغمبر کے اصلاح انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان نبوت سے لے کے ہجرت کے وقت تک ہے۔ جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کے مدینہ شریف کی طرف جس وقت آپ نے ہجرت کی، اس وقت تک جتنے بھی لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی تربیت سے، اور تربیت آپ نے قرآن مجید کے ذریعے فرمائی، ان کی انفرادی اصلاح ہو گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف، تو پھر اگلا دورانیہ فتح مکہ تک کا جو ہے یہ ایک مثالی معاشرے کا قیام ہے، ایک مثالی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سمجھایا کہ خود نیک بن جانا بڑی بات نہیں، خود نیک بن جانا بڑی بات، تم نے انسان مرتضی بن کر، اللہ کا پسندیدہ انسان بن کر اگر ایسا معاشرہ قائم نہ کیا، ایسا ماحول قائم نہ کیا کہ جس ماحول میں دوسرے لوگ آ کے آسانی سے انسان مرتضی بن سکیں، تو پھر تمہارے انسان مرتضی بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دورانیہ ہجرت سے لے کے فتح مکہ تک کا ہے۔ ہم اس میں سے کچھ مثالیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ عرض کریں گے۔ آج ہم نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ رسول پاک نے ہجرت سے لے کے فتح مکہ تک جو مثالی معاشرہ قائم کیا تھا، قرآن مجید اس کو کس طرح بیان فرماتا ہے۔ آگے پھر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی معاشرہ قائم کیا اس کی پھر مثالیں لیں گے بعد میں، گویا کہ ہم اس کو ایز اے ہول جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی معاشرہ، مثالی اسلامی معاشرہ جو آپ نے قائم فرمایا، وہ معاشرہ قرآن مجید کس طرح اس کا ذکر فرماتا ہے، وہ ہے کیا؟ میری بات کو فالو کیا؟
یہ ہمارا آج کا عنوان ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات اچھی طرح سے سمجھ لیں جو کہ بہت ضروری ہے کہ انفرادی طور پر انسان محنت کر کے اپنے نفس سے جہاد کر کے اس سطح پر پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن گیا۔ کیا اتنا کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام قرآن مجید کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ یہ تو تیری ذاتی اصلاح تھی، یہ تیری ذاتی اپنی ذات کی اصلاح تک اگر تو محدود رہے گا تو یاد رکھ ہم تجھے انسان مرتضیٰ کے مرتبے پر فائز نہیں کریں گے۔ تو انسان مرتضیٰ رہ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں بھی جس میں ہم رہ رہے ہیں، حالانکہ یہ مثالی معاشرہ نہیں ہے، مثالی معاشرہ نہیں ہے، آج کے معاشرے کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو شدت کی حد تک نیک بننا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم کوئی برا کام کریں، کسی برائی میں مبتلا ہوں۔ یہ ان کی شدید خواہش ہے کہ ہمیں کوئی برائی کرنی نہ پڑے، خواہ وہ کاروبار میں مبتلا ہوں۔ لیکن آپ کسی بھی ایسے انسان سے ملیں کہ جو اس وقت پاکستان کی مارکیٹ میں کام کرتا ہے تو وہ اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس بھی کرتا ہے اور ذکر بھی کرتا ہے، کہتا ہے میں تو سیدھا چلنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی سیدھا چلنے نہیں دیتا۔ کیوں جی؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ میری تو شدید خواہش ہے کہ میں بالکل اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ کروں، امین بن کر امانت دار بن کر میں جیوں، لوگ نہیں مجھے جینے دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے اگر وہ آپ کے موافق نہیں، میری بات کو بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں، معاشرہ اگر آپ کے موافق نہیں تو آپ شدید خواہش کے باوجود اس معاشرے کے اندر قرآن مجید کی ہدایت پر عمل نہیں کر سکتے۔ مشکل ہے بہت۔ کیوں جی؟ یعنی آپ نے اپنے آپ کو تو تیار کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ احکام الہیہ کے خلاف چلوں یا ان سے میں منحرف ہو جاؤں۔ لیکن آپ نے لوگوں سے مل کر کاروبار کرنا ہے نا، کہ اکیلا صرف گھر میں بیٹھ کے کاروبار کر لینا ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے کاروبار کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، آپ نے اپنی چیزیں بنانی ہیں، لوگوں تک پہنچانی ہیں، ان سے آپ نے آگے مال لینا دینا، یہ آپ کا سلسلہ ہے۔ آپ بالکل نہیں بے ایمانی کرنا چاہتے، بالکل آپ خائن نہیں بننا چاہتے، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ خود اپنی ذات پر شدت کے ساتھ اس مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا مالک اور میرے محبوب ناراض ہوں۔ لیکن ہزار کوشش کے باوجود آپ پھر اس مقام پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی میں تو نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نیک بننے نہیں دیتا۔ وجہ کہ معاشرہ آپ کے موافق نہیں ہے۔
بولیں معاشرہ آپ کے موافق نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال کیا تھا کہ آپ نے وہ جو ایک ایک کر کے بندے تیار کیے تھے نا، اعلان نبوت سے لے کے ہجرت تک ایک ایک بندہ جو تیار کیا تھا، اس ایک ایک بندے کو تیار کرنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم اس وقت تک نیک رہ ہی نہیں سکتے جب تک تم مل کر نیک معاشرہ قائم نہ کرو. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم مقام ہے یہ، اور قرآن مجید اس میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل سے پھر نہیں حضور چلے، بلکہ وہ جو ایک ایک کر کے بندے تیار کیے تھے نا، انسان مرتضی بنائے تھے. بولو نا جی، انسان مرتضی بنائے تھے. ان میں مالدار بھی تھے، ان میں غلام بھی تھے، ان میں غریب بھی تھے، ہر طرح کے لوگ اس میں موجود تھے. معاشرتی طور پر، معاشی طور پر مضبوط لوگ بھی تھے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ جتنے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ ہمارے اندر سے کسی بندے کو مالی طور پر یا معاشی طور پر یا معاشرتی طور پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. وہ آپس میں اتنے ہمدرد تھے، رحماء بینہم قرآن کہتا ہے انہیں، کہ وہ آپس میں مہربان تھے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بس کون سی مجھے تکلیف پہنچی ہے، دوسرے کو ہی ہے نا، ایسا نہیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے توجہ فرمائیں کہ آپ نے اپنا مولد جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اپنا شہر اور رب ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں کا منبع اور مرکز بیت اللہ شریف، اس تک کو خیر باد کہنے کے لیے حضور تیار ہو گئے. اور آپ نے مخاطب کر کے کہا، اے مکہ، اے کعبہ. شہر کو بھی مخاطب کیا اور کعبے کو بھی مخاطب کیا، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. یعنی مکی ماحول مثالی معاشرے کے قیام کے لیے موافق نہیں تھا. صلاحیتیں ضائع ہونی تھی، مزید تکلیفیں اٹھانی تھی، اور آپ نے اجازت تک نہیں دی اپنے پیروکاروں کو ان کے ساتھ ایسی مزاحمت کی کہ جس سے کوئی جنگ چھڑ جائے، باوجود بہت اصرار کے کہ صحابہ کرام بہت اصرار کرتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے، اور آپ نہیں دے رہے. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو ہجرت کرنا پڑی آپ کو، اور ہجرت کا واقعہ آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کن حالات میں ہجرت کی ہے. وہ ہجرت بھی نہیں کرنے دے رہے. بولیں کیا ہجرت کرنے دے رہے ہیں؟ وہ نہیں دے رہے. وہ تو طبیعتیں اپنی اپنی ہوتی ہیں، بعض چھپ چھپا کے نکل گئے، گروپ کی صورت میں نکل گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت والا واقعہ ہے وہ سب کو اسٹڈی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا حالات تھے. اور مثالی معاشرے کا قائد، سمجھیں یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، مثالی معاشرے کا قائد اپنے مشن کے ساتھ اتنا مخلص
کہ وہ اپنے دشمنوں تک کا ایک پیسہ ساتھ نہیں لے جانا چاہتا. جس وقت مخالفت اس درجے پر آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا ذہن کیا بنتا ہے. یعنی غور فرمائیں, یعنی مخالفت اگر دیکھیں آپ, مخالفت اگر اس درجے پر آ جائے کہ وہ جان تک کے دشمن بن گئے ہیں. حیرت اس بات کی ہے کہ وہ ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں اور جو اندر ہے انہی کی امانتوں کی حفاظت کر رہا ہے. غور فرمائیں آپ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کمال پر کھڑے ہیں. یعنی گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا طرز عمل ہے جو تم کر رہے ہو, لیکن میں تمہارے ننگی تلواروں کے ساتھ تم نے مجھے گھیر رکھا ہے, میں اس حال میں بھی تمہارا خیر خواہ ہوں. تم میرے دشمن بن گئے ہو نا, میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. یہ پہلو بہت سمجھنے والا ہے. آپ اس وقت تنظیمات, اس کے قائدین, ان کے لیڈران, جب ان کا کسی مخالف کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے تو کس طرح حدیں کراس کر جاتے ہیں, کر رہے ہیں, اور کارکن کس بد زبانی پر ایک دوسرے کے خلاف اتر آتے ہیں, اور کارکن کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. ہے یا نہیں؟ کاش انہوں نے قائد کائنات کو سمجھا ہوتا. کاش انہوں نے قائد کائنات کو سمجھا ہوتا تو کم از کم ان غلطیوں کے اندر مبتلا نہ ہوتے. جو بچے جوان اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں وہ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن بہت زبردست قسم کا اعلیٰ نصب العین تھا, اور آپ نے شدید مخالفت کے باوجود دشمن کو تباہ کر دینا نہیں سوچا. بولو, دشمن کو تباہ کر دینا کوئی شخص نہیں دکھا سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کے ہجرت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک غلام نے بھی دشمن کا کوئی بندہ قتل کیا ہو. دکھاؤ مثال اگر ہے کسی کے پاس تو. یعنی ان کی طرف سے اذیتوں کی انتہا ہے, تکلیفوں کی انتہا ہے. وہ کتنے کمیٹڈ تھے اپنے آقا کے ساتھ, یعنی کتنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنے والے تھے. یعنی ایسے نہیں ہم سے تو کوئی 500 بندہ جو ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصلاح اپنی عقلوں سے کرنا چاہتے ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما رہے ہیں ہدایت ربانی کی روشنی میں. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو انسان مرتضیٰ انفرادی طور پر بن جانے والے, اپنی اصلاح کر لینے والے,
اپنے نفس سے جنگ لڑ کر اس سطح پر پہنچ جانے والے کہ جنہیں کہہ دیا جائے کہ تم اب اللہ کے پسندیدہ انسان ہو، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم انسان مرتضی اپنی ذات تک بنے ہو، تم یہ رہ نہیں سکتے اگر تم نے ماحول اور معاشرہ ایسا قائم نہ کیا جس میں دوسروں کو بھی انسان مرتضی بننے کا آسانی سے موقع مل جائے۔ کیوں؟ نیکی کے ماحول میں نیکی آسان ہوتی ہے، بدی کے ماحول میں نیکی آسان نہیں ہوتی۔ اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے آپ کو۔ کیوں جی؟ بدی کے ماحول کے اندر نیکی آسان نہیں ہوتی، بلکہ بندہ بعض اوقات، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ان حالات میں بھی، وہ بہت ڈٹتے ہیں، نہیں کروں گا میں جی، نہیں کروں گا جی، میں یوں نہیں کروں گا، لیکن حالات اس کو اس سطح پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ اس کو وہ بات کرنی پڑتی، چونکہ ماحول نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اب قرآن مجید مثالی معاشرہ کہتا کسے ہے؟ آج ہمارا ٹاپک یہی ہے، پھر ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی معاشرہ بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلے 2 لیکچرز کے اندر ذکر کریں گے، اور اس میں آپ کو ایسی مثالیں بیان کروں گا کہ آپ سوچیں گے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ قرآن مجید مثالی معاشرے کی کچھ خصوصیتیں بیان فرماتا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ ہدایت ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ یہ محض علم، قرآن مجید محض علم، اس کو کبھی نہ سمجھے، اس غلطی میں کبھی نہ پڑھیں۔ یہ صرف علم نہیں ہے کہ اس کو رٹ لیں، پڑھ لیں، جان لیں کتنے پارے ہیں، کتنے رکوع ہیں، نہ، یہ محض علم ہدایت ہے۔ بولو۔ اچھا، قرآن مجید میں آپ بار بار پڑھیں گے آگے، اور کوشش کیا کریں کہ آپ 2 3 آیتیں 4 آیتیں جو ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا کہ قرآن پاک ہدایت ہے، صرف علم کہیں نہیں کہا گیا۔ بولو، صرف علم کہیں کہا ہی نہیں گیا۔ اور ہدایت ایک جد و جہد کا نام ہے، ایک کوشش کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، جس پر چل کر انسان جو ہے وہ مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ مثالی معاشرے کی پہلی خصوصیت قرآن مجید جس کا ذکر فرماتا ہے وہ ہے کہ وہ نوع انسانی کی وحدت پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی نبیوں نے، جن کا آپ تذکرہ پڑھیں گے قرآن مجید میں، کبھی بھی کسی محدود تصور پر انسانوں کو اکٹھا نہیں کیا۔ یعنی نبیوں کی یہ دعوت ہے ہی نہیں کہ ایک نسل کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، ایک رنگ کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، ایک علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، ایک قوم اور قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں۔ آپ تمام انبیاء کا ذکر پڑھ لیں قرآن مجید کے اندر، انہوں نے جب بھی مخاطب کیا ہے انہوں نے نسل انسانی کو مخاطب کیا ہے۔ بولو، نسل انسانی کو۔ وہ محدود وفاداریوں پر انسانوں کو اکٹھا نہیں کرتے، چونکہ ہدایت ربانی کے مطابق چلتے ہیں نا۔ بولو نا جی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پوری انسانیت کی اصلاح نبیوں کا مشن ہے۔ ہمارے تو حال یہ ہے نا کہ آپ میں سے کوئی بندہ اگر کسی دوسرے مذہب والے سے مل لے یا وہ آپ سے مل لے تو یہاں محدود تصورات کی وجہ سے فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہے۔
ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ اور یہ دائرے تنگ ہوتے 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 بہت تنگ ہو گئے، مزید تنگ ہو گئے۔ انبیاء کرام نے توحید اور وحدت انسانیت پر اپنی دعوت کی بنیاد رکھی۔ اور یہ رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، وطن، اس کی میں تفصیل پہلے بتا چکا ہوں کہ ان بنیادوں پر بننے والے معاشرے کبھی بھی خوف اور غم سے نہیں نکل سکتے اور کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک معاشرہ ایک تصور پر قائم ہوگا، وہ دوسرے سے لڑے گا، دوسرا دوسرے سے لڑے گا، تیسرا چوتھے سے لڑے گا، یہ لڑائی کبھی ختم ہو سکتی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 3 آیتیں میں نے اس مقصد کے لیے یہاں ذکر، ویسے سینکڑوں ہیں، یعنی قرآن پاک کے اندر یہ آیات سینکڑوں ہیں، ان میں سے 3 کا میں نے انتخاب کیا، باقی آپ اس پیرائے میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ النساء اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ بولو، ایک نفس، نفس واحدہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں اب ایک تاریخ بتائی جا رہی، کان الناس امتا واحدہ، وہ جو ایک نفس سے آگے پھر لوگ پیدا ہوئے، ارشاد فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے، یعنی اول انسانوں میں اختلاف نہیں تھا۔ معاشرہ اختلاف سے شروع نہیں ہوا، اتفاق سے شروع ہوا ہے۔ ہیں جی؟ معاشرہ اتفاق سے شروع ہوا ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، اور بے مقصد انسان کہتا ہے کہ جی انسان کو پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے شروع ہے اور کیا کہاں یہ چلتا چلاتا پھر اس کو سمجھ آئی کہ کیا کرنا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہا ہے کان الناس امتا واحدہ، تمام انسان ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، بس اللہ نے مبعوث فرمائے نبی، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں سنانے والے اور انذار کرنے والے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، مراد ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اور نبیوں کو بھیجا حق کے ساتھ تاکہ وہ انسانوں کے درمیان فیصلے کریں، فی مختلفو فی، ان میں جن میں ان کا اختلاف پڑ گیا۔ اس کا پتہ چلا کہ اختلاف بولو بعد میں پڑا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، نہیں اختلاف ہوا ان میں مگر ان لوگوں کا جنہیں دی گئی تھی یہ کتاب، روشن آیتیں آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس کی عداوت، حسد، بغض کی وجہ سے، اس وجہ سے انسانوں کے اندر اختلاف ہوا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، ہدایت دی لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اسی اختلاف میں جس میں لوگ پڑے ہوئے تھے حق کی وجہ سے، بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ انسانی وحدت پر مبنی معاشرہ ہے، بولو انسانی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 93 میں فرمایا ان هذه امتکم امتا واحدہ،
بے شک یہ تمہاری امت ایک امت ہے. توجہ فرمائیں, ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم, اور میں تمہارا رب ہوں. فاعبدون, تم ایک ہو, میرے بندے بن کے رہو. فاعبدونی, میرے بندے بن کے رہو. یعنی جو تم مجھے ماننے والے ہو, تمہاری وحدت ایک مقصد پر ہونی چاہیے. رنگ نسل قوم کی بنیاد پر تمہارا معاشرہ نہیں بننا چاہیے. یہ قرآن مجید ہدایت فرما رہا ہے اور مثالی معاشرے کی پہلی خصوصیت کا ذکر فرما رہا ہے. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ وحدت انسانیت. بولو, وحدت انسانیت. انسانیت کو ذہن میں رکھیں. قرآن مجید تمام انسانوں کی وحدت چاہتا ہے. آپ سمجھیں؟ اب قرآن مجید کا مثالی معاشرے کی دوسری خصوصیت, اخلاقی جدوجہد کرنے والے روحانی ذہن افراد پر مشتمل معاشرہ. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک افراد ان خصوصیت کے حامل نہیں ہوتے, مثالی معاشرہ بن ہی نہیں سکتا. روحانی ذہن سے مراد, یہ سمجھ لیں ذرا اچھی طرح سے, کہیں خلط مباحث نہ ہو جائے. اخلاقی جدوجہد کرنے والے میں سمجھا چکا ہوں پہلے کہ وہ اپنے نفس سے جنگ لڑ کے اخلاقی طور پر جنگ جیت چکے ہوتے ہیں. بدی کی طرف نہیں جاتے, نیکی کی طرف جاتے ہیں. جب وہ انسان مرتضیٰ بن جاتے ہیں تو انسان مرتضیٰ ہی روحانی بندہ ہوتا ہے. آپ سمجھے؟ وہ جو روحانی, ہم نے روحانی مقام اپنی عقل سے نہیں سیکھنے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ روحانی بننے کے طریقے اپنی عقل سے نہیں سیکھنے. کہ اپنی عقل سے سیکھنے؟ اگر ہم نے اپنی عقل سے سیکھنے تو پھر قرآن مجید کی ضرورت کیا رہی؟ ہم عقلی طور پر, اپنے طور پر ہم بہت سارے طریقے روحانی بننے کے لیے سیکھتے ہیں یا نہیں؟ کیوں جی؟ بس سیکھتے ہیں یا نہیں روحانی بننے کے لیے؟ لوگ روحانی بننے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. آپ کے مطلب یہ ہے کہ ہمسائے میں ہی ایک بہت کثرت سے مذہب پایا جاتا ہے, ہندو مت. وہ بھی روحانی بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھے نا؟ اور وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ, کہ سال سال دھوپ میں کھڑے رہنا, سال سال دلدل میں کھڑے رہنا, بھوکے رہنا, ننگے رہنا, ہے نا جی, اور دیگر بہت ساری چیزیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ نفس کے لیے کچھ وقت کے لیے انسانوں سے الگ تھلگ ہونا ضروری سمجھا. کیا؟ کچھ وقت کے لیے. بولو, ہمیشہ کے لیے نہیں. جو لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے عزیزوں, رشتہ داروں, بیٹوں, اولادوں, بیویوں, دوستوں سے کٹ جاتے ہیں, وہ بہت روحانی اپنے طور پر ہو سکتے ہیں, لیکن وہ روحانی نہیں کہلا سکتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو روحانی بنایا ہے. میری بات کو فالو کیا؟ چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. کچھ وقت کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن بندہ روحانیت کی منزلیں طے کر رہا ہو
بیوی کا حق مار کر روحانیت کی منزلیں طے کر رہا ہو، بچوں کے حق مار کر روحانیت کی منزلیں طے کر رہا ہو، اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ جانیں جن کی ذمہ داری اس پر تھی، بولو، جن کی ذمہ داری اس پر تھی. یہ کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے اس معاشرے کے اندر رہ کے وہ دکھ سہنے ہیں. بولو، وہ تکلیفیں سہنی ہیں. یہ معاشرے کا حصہ ہے. معاشرہ چھوڑ کر، تعلقات چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ کون سی روحانیت ہے؟ کم از کم یہ ہمارے آقا کریم کا طریقہ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے بہت سے مسلمان لوگ جو ہیں وہ بھی غیروں کا طریقہ روحانی بننے کے لیے اختیار کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کرتے. یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. تو دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اخلاقی جد و جہد کرنے والے ہوں اور روحانی اس ذہن ہوں. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے وہی مثالی معاشرہ بنائیں گے. اس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیا کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ جانے والوں کو؟ کیا فرما رہا ہے؟ تم بہترین گروہ ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو اپنے لیے نہیں، بنی نوع انسان کی خیر کے لیے جس کو بنایا گیا ہے. غور فرمائیں. اپنے آپ کو با کمال بنا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی انفرادی طور پر جد و جہد کر سکتا ہے. قرآن مجید ارشاد فرمایا اخرجت للناس، یہ امت بنائی ہی لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، منکر سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تمہاری اس کوشش میں تم مایوس نہیں ہوتے، تمہیں اپنے اللہ پر کامل بھروسہ اور کامل ایمان ہوتا ہے تمہارا. یعنی ان کی کوشش کبھی رائے گاہ جاتی نہیں ہے. قرآن مجید مثالی معاشرے کی تیسری خصوصیت ذکر فرماتا ہے کہ معاشرے کی جد و جہد کا رخ اور یہ ہو کہ فرد اور معاشرہ ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہو جائیں. توجہ فرمائیں جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں. خوف اور غم ہر معاشرے کے اندر جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، جتنے بھی، اس معاشرے کو برباد کرنے والی یہی دو چیزیں ہیں. اگر اس معاشرے کے اندر خوف ہے اور غم ہے تو وہ معاشرہ کم از کم مثالی معاشرہ نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، اگر کوئی اللہ کی کرم نوازی سے بچتا جا رہا ہے، اس معاشرے کے اندر اللہ کی کرم نوازی سے بچتا جا رہا ہے، تو یہ اس معاشرے کا کمال نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر مہربانی ہے کہ وہ بچ رہا ہے. باقی جان، عزت، مال، آبرو کی حفاظت کی اس معاشرے کے اندر کوئی ضمانت نہیں ہے. بے راہ رو معاشرہ ہے. خوف ہر وقت ہے. غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق آنے والے وقت سے ہوتا ہے کہ جو پہلے گزر چکا
اس میں اگر تکلیف پہنچے تو اس کا غم ہوتا ہے، اور جو آئندہ آئے گا اس کا خوف ہوتا ہے کہ یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے. اس وجہ سے پھر انسان اپنے اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں محفوظ ہونے کے. آپ سمجھے؟ تو محدود وفاداریوں پر منظم معاشرے جو ہوتے ہیں، رنگ، نسل، قوم کی بنیاد پر، معیشت کی بنیاد پر، وہ کبھی بھی خوف اور غم سے محفوظ نہیں رہ سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پھر جو محدود وفاداریاں ہوتی ہیں ان میں مزید تنگ سے تنگ دائروں میں انسان محدود ہوتا جاتا ہے. مزید پھر اور چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے اندر آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ آپ اس تعصب کے اندر ایک گلی کی حد تک بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ جب آپ کہتے ہیں جو یہ ہماری گلی ہے، یہ ہمارا محلہ ہے، ہم ایک قبیلہ ہیں، ایک قوم ہے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم اس حد تک بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، تنگ سے تنگ گلیوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا. کہاں رحمت عالم جو کل کائنات کی اصلاح کرنے آئے تھے، اور کہاں انسان محدود ہوتا 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 اس حد تک آ گیا کہ وہ ایک قبیلے اور خاندان کے اندر محدود ہو گیا اور اسی کی بنیاد پر اپنے فیصلے کرتا ہے. میری بات کو فالو کر رہے ہیں جی؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف اور غم سے نجات دلانے کے لیے کیا رستہ اختیار فرمایا؟ اخوت کا. باقی رشتوں کے اندر ایک سپرمیسی اور ایک انفیریئر، ایک سپیریئر ہو سکتا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا. مثلا باپ اور بیٹے کا تعلق ہے تو باپ بڑا ہوگا، بیٹا چھوٹا ہوگا. میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں سپر ہوگا، بیوی اس سے ایک درجہ نیچے ہوگی. ٹھیک ہے؟ باقی ہر تعلق جو ہے اس کے اندر فرق آئے گا، لیکن اخوت برابر ہیں. ایک طرف بھی بھائی، دوسری طرف بھی بھائی ہے، درجہ ایک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف اور غم سے نکالنے کے لیے جس معاشرے کی بنیاد رکھی وہ اخوت کی بنیاد رکھی ہے. اخوت. اچھا، چونکہ وہ وہاں سب کچھ چھوڑ آئے تھے، مکے میں ہر شے چھوڑ آئے تھے. کوئی زمینیں اٹھا لائے تھے وہاں سے، بلکہ کچھ چوری چھپے وہ اتنا زیادہ لا بھی نہیں سکے، گھر کا مال وہیں چھوڑ آئے. اب آتے ہی مسئلہ بننا تھا یا نہیں بننا تھا؟ کیا انداز ہے حضور پاک کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو کھڑا کیا جو وہاں پہلے رہ رہا ہے، ایک مہاجر کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے فرمایا تم آپس میں دو بھائی بھائی ہو، تیرے ہوتے ہوئے اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہوئی بھی نہیں. آپ سمجھے نا؟ اخوت معاشی طور پر ہرس، لالچ اور بخل سے پاک معاشرہ. چونکہ ہرس، لالچ اور بخل، ہرس یہ بھی خوف اور غم کی وجہ سے ہوتی. بندہ زیادہ مال اکٹھا کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں محفوظ ہو جاؤں. لالچ بھی اسی لیے کرتا ہے کہ خوف غم سے نجات مل جائے. بخل میں بھی جو روک روک کے رکھتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، خوف اور غم میں مبتلا نہ ہو جاؤں. کل کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کرتے ہیں نا کہ نہیں؟ ہاں جی. اسی وجہ سے وہ روک روک کے رکھتا ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہیں بھی نہیں کرتا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق پر، ایثار پر، احسان پر، جس کا میں ذکر کر آیا ہوں، اس درجے پر لا کے حضور نے کھڑا کر دیا اپنے ماننے والوں کو کہ عین جنگ کی حالت میں ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے العطش، پیاس، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے العطش، پیاس. ایک پیالہ پانی کا اس کو پیش کیا جاتا ہے. ابھی وہ اس نے پیا نہیں،
وہ دوسرے کی آواز آتی ہے العطش، وہ خود چھوڑ دیتا ہے، اس کو پیالہ پیش کر دیتا ہے، اور ابھی اس نے بھی نہیں پیا ہوتا تو تیسرا پکارتا ہے العطش، وہ خود چھوڑ دیتا ہے، تو وہ تیسرے تک جب پیالہ لے کے چلتے ہیں وہ اتنی دیر تک اس دار فانی سے کوچ کر گیا، شہید ہو گیا ہے، واپس دوسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو گیا ہے، واپس پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو گیا ہے، جاتے جاتے ایثار کر گئے، اور اس حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر یہ کمال پیدا کر دیا تھا اس ہدایت ربانی سے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اس حالت میں اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ہدایت ربانی کا کمال ہے، جو نشہ ہدایت ربانی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے اندر پیدا فرما دیا تھا۔ اور صرف ایک ہی بنیاد تھی، آج بھی ہم اسی سے بچ سکتے ہیں، ورنہ جو بھی آپ جمع کر لیں، جتنا بھی بخل کر لیں، جتنا بھی لالچ کر لیں، جتنی بھی حرص کر لیں، جانا آپ کے پاس پھر کسی شے نے نہیں۔ کیوں جی؟ کہ جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ نہ خرچ کریں آپ دوسروں پر، لے کے نہیں جا سکتے آپ، بولو، لے کے نہیں جا سکتے آپ، بلکہ نہ خرچ کر کے اگلی زندگی برباد کر لی، اگلی زندگی برباد کر لی۔ یہ جو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ پر مبنی، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر یہ معاشرہ قائم رسول پاک نے کیا تھا، جس میں شرک فی التوحید اور شرک فی النبوت کی اجازت نہیں تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ شرک فی التوحید اور شرک فی النبوت کی اجازت، اگر اللہ جیسا کوئی نہیں تو محمد رسول اللہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، بہت سارے لوگوں کو یہاں غلطی لگ جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بتاؤ کائنات میں محمد رسول اللہ جیسا کوئی ہے تو بتاؤ نا۔ اور یہ معمولی چیز نہیں، اس کو ایک فکرے سے سمجھیں۔ جب معاشرہ بنتا ہے نا تو اس میں ایک مطاع ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور ایک مطیع ہوتا ہے جو اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ مطاع رسول پاک تھے، اصل تو اطاعت اللہ کی ہے، بولو اصل اطاعت، لیکن اللہ نظر آتا، نامشہود ہے، اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اس نے ایک قابل مشاہدہ ذات رکھی اور اعلان کر دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ جو نظر آنے والا وجود ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ مطاع اور مطیع اتنی سپر پوزیشن ہونے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، خود کو، اپنے آپ کو، اور ایک مطیع عام صحابی کو رب ذوالجلال والاکرام کے حکم کے مقابلے میں ایک سطح پر کھڑے کرتے ہیں۔ میری بات کو فالو نہیں کیا آپ نے؟ جی، آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میں تمہارا آقا ہوں، لہذا مجھے اب کوئی پوچھ گچھ نہیں، مجھ سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا جس طرح تم حکم الہی کے پابند ہو، اس طرح میں بھی حکم الہی کا پابند ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میں سے کسی ایک پر بھی میری طرف سے زیادتی ہو،
اور آپ نے آخر میں اعلان فرمایا کہ وقت قریب ہے، مجھ سے اگر کوئی تمہارے حق میں حق تلفی ہو گئی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، میں تم میں سے کسی ایک کا بھی بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا کے نہیں جانا چاہتا۔ دیکھو یار، سوچو ذرا، متاع اور متاع مطلق، حضور متاع مطلق ہے، بولو متاع مطلق، لیکن متاع اور مطیع دونوں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جب معاشرہ بنتا ہے تو آپ کے حکمران ہیں، ان کی اطاعت قرآن مجید فرماتا ہے اولی الامر منکم، جو تم میں سے امر والے ہیں، حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر حکمران اپنے آپ کو قابل مواخذہ ہی نہ سمجھے کہ میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، ہاں جی، اور سارے ادارے ہی خرید لے، بولو سارے ادارے ہی خرید لے سارے، اور کوئی شخص جو ہے، اب دیکھو نا آپ کیسے حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت، لمبی چوڑی امیدیں آپ نے باندھی ہوئی تھیں، ہر نئے آنے والے سے امیدیں، اور صورتحال کیا ہے؟ پریشان کن۔ وہی چیز تم نے یہ کیا تھا، تمہاری وجہ سے ہم نہیں کر سکے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا تم کرو، کیوں جی؟ ہم نہیں کر سکے تم کرو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن دیکھیں آپ کہ یہاں غریب کا کوئی پرسان حال ہے؟ قانون کن کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے، ہاں جی؟ عدالتیں کن کے لیے ہیں؟ بولو نا جی، ہے کہ نہیں جی؟ باقیوں کو جس طرح سے جناب پروٹوکول آنے میں لے جانے میں نہ فکر نہ فاقہ نہ گل نہ کوئی بات، کچھ بھی نہیں ہے نا جی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے؟ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضور سے بڑا کوئی ہے؟ لیکن کمال حضور کا یہ ہے کہ آپ نے خود کو اپنے امتیوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ مطاع اور مطیع دونوں منزل من اللہ احکام کے پابند ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کو آزاد نہیں سمجھ رہے، بولو آزاد نہیں سمجھ رہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، بڑی باریک سمجھیں اس بات کو، جو کچھ احکام صحابہ تک پہنچ رہے ہیں وہ پہنچا کون رہا ہے؟ حضور پہنچا رہے ہیں، ہیں جی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم آیا اس کو پہنچانے میں ایک حرف کی بھی کوتاہی نہیں کی۔ بلکہ قرآن پاک کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اگر خواہش نفس اس میں شامل ہو تو وہ کبھی سنائی نہ جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اس میں شامل ہوتی تو وہ سنائی ہی نہ جاتی، ایسی آیتیں ہیں۔ وہ تو بعد میں ہم ان کی توجیہات کرتے ہیں نا، ورنہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ ایک نبینا صحابی آتا ہے، لوگ بڑے بڑے جو صنادید قریش ہیں
وہ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم آپ کے پاس بیٹھ کے آپ سے تربیت لینا چاہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے لگ رہا ہے جیسے مان جائیں گے. تو ایک نابینا صحابی ماحول بھانپ نہیں سکتا، وہ آگے کہتے ہیں علمنی ما علمک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی وہ تعلیم دیجئے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. وہ نہیں دیکھ رہے کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اپنے ماتھے پر بر ڈالے، کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، ہاں جی کہ تو ماحول کو سمجھ نہیں رہا میں کن کو تربیت کر رہا ہوں. آیتیں آ گئیں، عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، جب آیا اس کے پاس ایک نابینا. اور آیت کا مفاد آگے یہ ہے محبوب انہوں نے تو ماننا ہے نہیں ماننا، جو تیرے پہلے غلام بن چکے ہیں ان سے تو رخ نہ پھیرا کر. جی ہے جی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا جی. تو یہ چیز ہے اس میں. تو قرآن پاک کے ایک نہیں بہت سارے مقامات ایسے ہیں، بہت سارے مقامات ایسے ہیں جس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے رب ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب کو جو کہہ رہا ہے ہاں جی آپ نے منوان اس کو پہنچا دیا، کوئی ایک حرف تک نہیں بدلا. تو یہ جو غم اور خوف سے پاک معاشرہ ہے، یہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ مطاع اور مطیع، جس کی اطاعت کی جا رہی اور جو اطاعت کرنے والا ہے، دونوں حکم الہی کے پابند ہیں. تب مثالی معاشرہ بنے گا. یہ نہیں کہ امیروں کے لیے قانون اور غریبوں کے لیے اور بڑے بڑے دبنگ دعوے دار ججز، بولو دبنگ دعوے دار ججز جو ہیں، جہاں جس معاشرے میں وہ بھی بک جائیں. وہ معاشرہ جو ہے وہ مثالی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور اس کو اللہ پاک نے شروع میں فرما دیا تھا جس وقت آدم علیہ السلام کو زمین پر حبوط فرمایا تھا، اتارا تھا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آئے گی تمہارے پاس میری ہدایت. فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا. یعنی خوف اور غم سے پاک معاشرہ ہوگا. شروع سے پہلی آیت یہی ہے. جب اتارا گیا زمین پر، ابھی انسان پھیلے نہیں، تو یہ کیسی ہدایت ہے. اس کے بعد چوتھی، قرآن مجید جو یہ بات کرتا ہے، میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میری روح بھی وجد کر رہی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص وفاداری پر منظم معاشرہ، خالص وفاداری پر. یہ اس لیے ضروری ہے، کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی کسی اور کی کیوں نہیں وفاداری ہو سکتی؟ خالص وفاداری صرف حضور کے لیے، باقی کسی کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ قرآن مجید اس کا دعویٰ کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ کل کائنات کے اندر اور کوئی جتنا مرضی مصلح ہو، اصلاح کرنے والا کوئی لیڈر ہوگا نا بھائی. وہ دنیا کے اندر لیڈر ہوتے نہیں، جی جی قیادت کرنے والے لیڈران ہوتے ہیں نا جی، جو قوموں کو لیڈ کرتے ہیں. کوئی کیسا بھی ہو، وہ رسول پاک جیسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پوری انسانیت کی طرف صرف حضور کو بھیجا گیا ہے. میری بات کا فرق سمجھیں. اور قرآن مجید اس کا دعویٰ کر رہا ہے، جی جی یعنی پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے صرف رب ذوالجلال والاکرام نے ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے.
جس مقام پر نبی اور رسول بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، باقی کون کھڑا ہوگا؟ میری بات کو پایا آپ نے؟ یعنی حضور اصلاح انسانیت میں جس مقام پر کھڑے ہیں، اس مقام پر تو باقی نبیوں میں سے بھی کوئی کھڑا نہیں ہے۔ پوری انسانیت کے لیے، لہذا شرک فی النبوت کی گنجائش نہیں۔ لہذا شرک فی النبوت کی اجازت نہیں ہے۔ تاکہ معاشرہ جو ہے وہ تفرقہ بازی، فرقہ پرستی سے بچے۔ اور یاد رکھ لیں میری بات، امت اگر فرقہ پرستی سے نکلنا چاہتی ہے، اگر ان کا کوئی ذہن ہے کہ ہم تفرقوں سے نکل جائیں، تو بس اور بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کا قائد مان کر شرک فی النبوت سے بچ جائیں، امت متحد ہو جائے گی۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 58، قل حبیب پیارے اعلان فرماؤ، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ کیا اعلان کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ حضور ہیں۔ کروا کون رہا ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب انسانوں کی طرف۔ بتاؤ کہاں کھڑا کرو گے؟ دوسری آیت سورہ سبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے محبوب آپ کو، الا کافۃ للناس، جہاں جہاں تک انسان جاتے ہیں کافہ وہاں تک کھینچ رہا ہوں میں۔ کافۃ للناس، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ہاں جی تمام انسانوں کے لیے، بشیرم و نذیرہ، بشیر و نذیر بنا کر۔ ہاں جی تو حضور علیہ السلام سے خالص وفاداری، یہ مثالی معاشرے کی خصوصیت ہے۔ جس معاشرے کے اندر حضور سے وفاداری نہیں، وہ معاشرہ مثالی نہیں۔ آپ بے شک کہتے پھریں اخلاقیات بڑے ہیں، ایٹیکیٹس بڑے ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، کہتے پھریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ پانچویں خصوصیت میں نے اس کو علیحدہ لیا ہے، اس پہ شرک فی النبوت سے پاک معاشرہ۔ شرک فی النبوت سے، میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے قرآن مجید کا بہت سارا حصہ اس میں ملا، بہت سارا۔ اس میں سے میں چند آیتیں میں نے لکھی ہیں، ویسے بھرا پڑا ہے قرآن مجید اس سے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر منقسم وفاداری۔ کیا بولو؟ غیر منقسم۔ اس لیے ضروری ہے، ایک تو کسی اعلیٰ ترین وفاداری کے بغیر انسانی زندگی کسی قاعدے ضابطے کی پابندی نہیں ہوتی۔ کوئی تو ہوگا نا جس کو فالو کرنا ہے، ہیں جی۔ دوسرے یہ کہ وفاداری اگر تقسیم ہو جائے تو پھر کسی دوسرے فرد کی بھی ساتھ وفاداری اتنی ہی ہو، تو فرقہ پرستی سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ بولو، فرقہ پرستی سے جان
فرقہ پرستی ہوگی اگر اتنی وفاداری ہو. ہاں ایک حد تک قرآن مجید باپ کے ساتھ بھی وفا کی حکم دیتا ہے، لیکن اگر باپ رسول اللہ کے خلاف کھڑا ہو چھوڑنا پڑے گا. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اگر حضور کو چھوڑ کر اوروں سے وفاداری ہے تو عذاب الہی کا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہدی لا یہدی، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت ذہن میں رہے، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطاع مطلق ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ایک شخص آیا کہنے لگا یا خلیفۃ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کہنے لگا؟ یا اے اللہ کے خلیفہ. آپ نے فرمایا اللہ بل انا خلیفۃ رسول اللہ. فرمایا نہیں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا خلیفہ. کتنی سمجھ تھی ان کو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید اس ارشاد کے بارے میں یہ دو تین آیتیں ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھیں، بہت کمال کی آیتیں. فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک، جب تک تجھے حاکم نہ مان لیں، فی ما شجر بینہم، جو کچھ ان کے آپس میں درمیان میں پھوٹ پڑے فیصلہ تجھ سے کروائیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے نفسوں میں تیرے فیصلے پر تنگی نہ پائیں. مما قضیت، محبوب تو جو بھی فیصلہ کر دے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور تجھے تسلیم کر لیں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. سورۃ احزاب، یہ النساء آیت نمبر 65 ہے. سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں. وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومنہ کے لیے بھی جائز نہیں. وضاحت سے اس لیے کہا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو علیحدہ نہ کر لے، حالانکہ بالطبع شامل ہیں. کوئی مومن کوئی مومنہ کے لیے جائز ہی نہیں. اذا قضى اللہ ورسولہ، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر اپنے بارے میں ان کا کوئی اپنا اختیار رہے، جائز ہی نہیں. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. مطاع مطلق. شرک فی النبوت سے پاک جو ہوگا وہ مثالی معاشرہ ہوگا، وہی بچے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ معاشرہ رسول پاک نے قائم کیا. کل سے ہم وہ طریقہ ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے رسول پاک نے اس معاشرے کو قائم کیا. کیا آج امت کے لیے ممکن ہے؟ جی یہ دیکھنا ہے ہم نے، اور اسی لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں.